أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سورہ مریم کے آخری حصے کی 3 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ جل شانہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی مریم کا ذکر فرمایا تھا. اور بی بی مریم وہ خاتون ہیں کہ بغیر خامن کے اللہ جل شانہ نے اپنے امر اور اپنے حکم سے انہیں اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی معمولی اولاد نہیں بلکہ بیٹا دیا. پھر بیٹے کو بھی اللہ جل شانہ نے صاحب کتاب پیغمبر بنایا اور دنیا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات توحید پر مشتمل تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آپ سے وابستہ تھے وہ اسی تعلیم پر رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے. یہ سارے عقائد جو عقائد حقہ تھے یہ ان لوگوں کے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ تھے. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو بغیر باپ کے بچہ ہے، اور بغیر باپ کے جو ہو اسے ولد الزنا کہا جاتا ہے. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہی الزام لگایا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر اس حد تک تل گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے. اور پھر ایک وقت آیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، آپ کے جو ماننے والے تھے، وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اور یہ یہودی تعداد میں بہت زیادہ تھے. ایک وقت آیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا یعنی پھانسی دینے کا انہوں نے ارادہ کیا. پھانسی گھاٹ تیار ہوا، سولی تیار ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر وہاں لایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا. اللہ جل شانہ جو اس چیز پر قادر ہے کہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے بنا دیا، اللہ جل شانہ جو اس چیز پر قادر ہیں کہ حوا کو بغیر ماں کے بنا دیا، اور اللہ جل شانہ جنہوں نے اپنی قدرت کا اظہار بایمانہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس دنیا میں بھیج دیا، تو
اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَرَافِعُکَ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی زندہ جیتا جاگتا ہم نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ایک شخص وہاں پہنچا اور وہ سولی چڑھ گیا، اور یہودی اپنی تئیں بغلے بجانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے، اور جو آپ کے ماننے والے تھے جنہیں حواری کہا جاتا ہے وہ یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا دیے گئے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ آئے، پھر آہستہ آہستہ عقیدے میں بگاڑ آتا گیا، یہاں تک کہ پھر عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور بیٹا اپنے باپ سے ملاقات کے لیے گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسی چیز کو کل جو آیات تلاوت ہوئی تھیں ان میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وقالو، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، خاص طور پر یہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، لقد جئتم شیئا ادا۔ یہ ہم آج کل اپنے ماحول کے حساب سے اگر اس کا مفہوم بیان کریں نا تو پھر پتہ ہے اس کا مفہوم کیا بنے۔ جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں افسوس ہے تیرے اوپر، بڑے گھٹیا ذہن کا آدمی ہے تو، بڑی چھوٹی عقل کا آدمی ہے۔ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، بڑی چھوٹی بات تم نے کی ہے، بڑی بیہودہ بات تم نے کی ہے کہ اللہ کے لیے تم نے اولاد کو بنایا ہے۔ دیکھو یہ تم نے اتنی بڑی اور اتنی گری ہوئی بات تم نے کی ہے، اگر السماوات یتفطرن من، اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جاتا تو یہ حق ہے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جاتی تو یہ حق ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو یہ حق ہے کہ تم یہ کہتے ہو دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد کو رکھا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ یہ یہودی اور عیسائی انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم مسلمان، ہمیں پہلے دن سے ہمارے نبی نے جو تعلیمات دی ہیں وہ اتنی اعلیٰ ہیں، اگر صحیح معنی میں ان تعلیمات پر انسان چلے تو اس سے بہتر انسان اس دھرتی پر کوئی ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے اپنی محبت اور عقیدت کو جب دیکھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں آگاہ فرما دیا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح تم بھی میرے مرتبے اور مقام کو بڑھا دو، دیکھو ایسا نہ کرنا، میری قبر پر آ کر بھی کبھی سجدہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری قبر پر آ کر بھی کبھی سجدہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ میں خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں۔ اور یہاں اللہ نے اب کیا فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض، یہ جتنے بھی لوگوں نے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں
یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا ہم مسلمان کسی انسان، کسی مخلوق، کسی بزرگ، کسی صحابی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کل من فی السماوات والارض، زمینوں کے اندر جو انسان، جو مخلوق بھی ہے یا آسمانوں میں بھی ہے، الا آت الرحمن عبدا، وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے غلام بن کر آئے گی۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی غلام ہیں، آقا وہ اللہ کی ذات ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ محکوم ہیں، حاکم اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں احصاہم، اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، وعدہم عدا، 2 دفعہ یہ لفظ اللہ نے فرمایا، وعدہم عدا، ہم ایک ایک حرکت تمہاری نوٹ کر رہے ہیں، ہم ایک ایک عمل تمہارا نوٹ کر رہے ہیں۔ کیا تم نے اپنے آپ کو ایسے ہی معمولی چیز سمجھ لیا؟ آخر ہم نے تمہیں ایک مقام عطا کیا ہے۔ اگر ہم لوگ صرف اپنا مقام سمجھ لینا کہ ہمارا مقام کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کی قسم کبھی کوئی شخص کبیرہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ مجھے دے دیے جائیں، میری امت انہیں بنا دیا جائے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی عام امت تھوڑی ہے، یہ تو بڑی بہترین چنی ہوئی اور منتخب امت ہے، یہ تو ہم نے اپنے آخری نبی کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ اتنے اعلیٰ لوگ ہیں، باری تعالیٰ یہ نبوت مجھ سے لے لے اور مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ، آپ مستقل صاحب کتاب، پیغمبر صاحب کتاب، نبی ہیں۔ ایک تو ہمیں اللہ جل شانہ نے مسلمان بنایا، پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے آج لگ بھگ 15 صدیاں بیتنے کو ہیں، لیکن آپ کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اگر آج بھی ہم اس دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اللہ جل شانہ نے فرما دیا، بتا دیا، وعدہم عدا، ہم تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں سے ہر ایک اکیلا اکیلا ہماری بارگاہ میں آئے گا۔ سنیں، یہ بڑی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں سے ہر ایک اکیلا اکیلا ہمارے سامنے آئے گا، اور جب ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے، ہاں بتا کیا کر کے آیا ہے اور کیا دے کے آیا ہے۔ آپ کہیں گے جی کتنے آدمیوں کا حساب دیا جائے گا، یہاں تو اربوں خربوں پدموں انسان اس دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ جل شانہ کس کس انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے؟ پڑھیں قرآن مجید، وہاں ایک دن 24 دن رات 24 گھنٹے کے نہیں ہوں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ 50,000 سال کا، اور ہر شخص کو اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا فَرْدًا انسان کو بلایا جائے گا، نام بنام انسان کو بلایا جائے گا، اور پھر اس انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا بھی اس طرح کیا جائے گا کہ دائیں بائیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان وہ سارے وہاں پر موجود ہوں گے، وہ سارے وہاں پر موجود ہوں گے، اور ان سب انسانوں کے سامنے انسان اپنا حساب دے گا۔ دے سکتے ہیں حساب؟ ہاں، پھر بڑھ کے نہ مارا کریں نا، بڑھ کے نہ مارا کریں، پھر یا تو آپ کہہ دیتے نہیں ہم حساب نہیں دے دیتے، اور یوں آپ ایسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ جتنے مرضی متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ڈر اور خوف اپنے دل میں ضرور رکھیں۔ میں نے 2-3 دن پہلے عصر میں ایک چیز عرض کی تھی کہ انسان جس رنگ اور جس ڈھنگ میں ہوتا ہے نا، شیطان اسی رنگ اور اسی ڈھنگ میں آ کر انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر آپ نیک ہیں، آپ کو آپ کی نیکی کے اندر آ کر شیطان برباد کر دے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ
آتی ہی یوم القیامت فردا، تم میں سے ہر شخص اکیلا اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ آخر قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ نے کیا فرمایا؟ من اوتی کتابہ بیمینی، من اوتی کتابہ بشمالی، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ آخر ہر شخص کا فردن فردن حساب ہوگا، تو کسی کو دائیں میں اور کسی کو بائیں میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ حساب و کتاب ہو جانے کے بعد پھر جماعتیں بنیں گی، پھر نیک الگ ہو جائیں گے، بد الگ ہو جائیں گے، پھر نیکوں میں جو زیادہ نیک ہوں گے متقی وہ الگ ہو جائیں گے، کم درجے کے نیک الگ ہو جائیں گے۔ یہ جماعتیں بعد میں بنیں گی، لیکن پہلے ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے وہ کھڑا ہونا ہوگا۔ کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ؟ یقین تو ہے نا، اعتماد بھی ہے نا، اور یہ بات حق سچ بھی ہے نا، اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ تو ان چہروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ جو چہرے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بتائیں نا۔ صحیح معنی میں اگر میں کہوں نا، آپ ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ جو شکلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا، اگر خدا نخواستہ ایسی حالت میں موت آ گئی، کیا آپ شکل اور کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے رب کو؟ اور اللہ نے اگر پوچھ لیا نا کہ میں نے تو اتنا اعلیٰ پیغمبر تمہیں عطا کیا تھا اور تم نے پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ کیا کیا ہے، تو کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ بھائی اپنا ظاہر بنائیں، ظاہر اپنا اچھا کریں، باطن بھی اللہ جل شانہ اچھا فرما دیں گے۔ جو اختیار میں ہے نا، جو اختیار میں ہے اسے تو آپ کریں نا، اندر تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب آپ اختیار والی چیز پر عمل کریں گے تو غیر اختیاری چیز جو ہے اس پہ بھی اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیں گے۔ اپنا ظاہر بنائیں، اپنا لباس سنت کے مطابق رکھیں، اپنی وضع قطع کسے کہتے ہیں جی؟ وضع قطع کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہماری قومی زبان ہے اردو۔ وضع قطع، شکل و صورت، لباس، اسے کہتے ہیں اردو میں وضع قطع۔ اور وضع قطع اپنی سنت کے مطابق رکھیں تو انشاءاللہ جب اپنا ظاہر بنائیں گے نا تو باطن بھی انشاءاللہ بن جائے گا۔ اور جس طریقے کی شکل رکھیں گے نا تو پھر آگے معاملہ بھی انسان کے ساتھ وہ اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کبھی کبھی جو ہے نا وہ سخت باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دی جاتی ہیں تو انہیں مائنڈ نہ کیا کریں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو آپ بتا دیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو میں نے عرض کیا ہے؟ حقیقت ہے نا؟ ہاں، تو اگر آپ اپنی وضع قطع نہیں بنائیں گے تو یہ باتیں سنتے رہیں گے آپ گاہے بگاہے، اور میں موت تک آپ کے پیچھے لگا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور یہاں بہت سارے دوست ایسے ہیں جو انہی باتوں کو سن کر جو ہے انہوں نے اپنی وضع قطع ٹھیک کی ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور بس یہ ہمارا درد ہے، جس دن زیادہ درد ہو گیا تو انشاءاللہ آپ سب بہترین بالکل صراط مستقیم پر آ جائیں گے۔ ہمارے کہنے میں بھی تو کمی ہے نا، ہمارے سمجھانے میں بھی تو کمی ہے۔ جس دن ہم نے اپنا پورا زور لگا دیا، پورا اخلاص اپنا لٹا دیا آپ کے اوپر، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔